بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب نے پوچھا ہے کہ سفر کے دوران قضا نماز کو لوٹانے کا طریقہ کیا ہے اور وتر کی قضا کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر سفر کے دوران نماز قضا ہو جائے تو اس کی پہچان ایک تو یہ ہے کہ بالکل آخر میں آپ چلے اسلام آباد سے راولپنڈی سے چلے لاہور آ گئے تو آپ نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ جو آخری نماز کا وقت ہے تو کیا وہ پورا وقت سفر میں گزر گیا لاہور کے حدود میں، لاہور کی کارپوریشن کی حدود میں، یعنی ادھر سے کارپوریشن کی حدود راوی کا پل ہے اور ادھر سے ٹوکر تک ہے، تو اگر وہ لاہور کی ضلعی حدود کے اندر آ گیا تھا آخر وقت میں تو ایسی صورت میں پوری نماز پڑھیں گے، قضا ہو گئی پوری پڑھیں گے۔ اور اگر 77 کلومیٹر کا ارادہ کر کے نکلے تو جب تک اپنے شہر میں نہ پہنچ جائیں اس وقت درمیان میں جتنی نمازیں قضا ہوئیں سب آپ قصر پڑھیں گے۔ جو سفر میں نماز قضا ہو جائے اس کو 2 رکعت، 4 رکعت والی نماز 2 رکعت، 3 رکعت والی 3 رکعتیں، لہذا مغرب کی بھی پوری، فجر کی بھی پوری، ظہر، عصر اور عشاء یہ 4 رکعتوں والی 2 رکعتیں پڑھ لیں گے، اور وتر بھی قضا کرنا واجب ہوگا 3 کے 3۔ ایک صاحب نے کہا کہ آج سنت کی نیت سے 1-2 دن کی تراویح چھوڑنے کا ثواب ملے گا؟ یہ انہوں نے بڑا ایک ٹیکنیکل سوال کیا ہے، سوال میں دوبارہ دہرا دوں، کیا کوئی بندہ جو ہے وہ 1-2 دن تراویح چھوڑ دے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تراویح رمضان میں چند دن پڑھی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تراویح چند دن پڑھی، سارا رمضان نہیں پڑھی، وجہ بھی بتائی، اور نبی صلی اللہ حدیث میں وجہ موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں سارا مہینہ تراویح پڑھتا تو یہ اللہ کو اتنی نماز پسند آ گئی تھی کہ پھر اس نماز نے لوگوں پر فرض اور واجب ہو جانا تھا، اتنی اللہ کو نماز پسند ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دن نماز نہیں پڑھی تراویح کی، واقعی نہیں پڑھی تاکہ لوگوں پر فرض نہ ہو جائے، معلوم ہوا سنت ہے، معلوم ہوا سنت مؤکدہ جس کی تاکید فرمائی۔ اب کوئی بندہ اگر یہ سوچ کر کہ میں 1-2 دن تراویح نہیں پڑھتا، ٹھیک ہے، اس نے سنت کو چھوڑا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے چھوڑا تھا تاکہ فرض نہ ہو جائے، اس لیے نہیں چھوڑا تھا کہ سنت نہیں ہے۔ بات کو بہت غور سے سمجھنے والی بات ہے۔ جیسے ایک صاحب تھے، وہ ان کو پتہ لگ گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، یہ عربی ادب کا نفحۃ العرب کتاب ہے عربی ادب کی، اس میں یہ واقعہ لکھا ہوا کہ ایک صاحب کو پتہ چلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، یعنی پڑھے لکھے نہیں تھے، عالم تھے، علم بہت، لیکن پڑھے لکھے نہیں تھے، لکھنا نہیں جانتے تھے، پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ تو اس دن سے اس بندے نے کالج جانا بند کر دیا، پڑھنا ہی بند کر دیا، کہتے یہ تو سنت ہے پڑھا لکھا نہ ہونا۔ تو پھر اس کو علماء نے سمجھایا اللہ کے بندے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی امی ہونا، اور انہوں نے لوگوں کو کیا کہا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اپنا نہیں کہیں پڑھ رہے، وہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں الگ باتیں بتائیں۔ اس لیے تراویح کو یہ سوچ کر چھوڑنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں پڑھی تھی تو میں بھی نہیں پڑھوں گا مجھے ثواب ملے گا، نہیں، سنت چھوڑنے کا گناہ ہوگا۔ ایک سوال یہ کیا کہ گناہ کر کے توبہ کرنے والا انسان اس انسان کے برابر نہیں ہو سکتا جس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ اس بات کو سن کر تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ گناہ کرتے جاؤ اور توبہ بھی کرتے جاؤ، کیونکہ اب جو مرضی کر لو جنت الفردوس تو اسی کو ملے گی جس نے گناہ کبیرہ نہیں کیا۔ اب یہ سوال انہوں نے بیانات سن کے اور کتابیں خود پڑھ کے اور بزرگوں کی رہنمائی نہ ہونا، تو ایسی صورت میں پھر یہ والے سوالات ذہن میں آتے ہیں۔ انسان ساری زندگی کوئی گناہ نہ کرے، اسے کبھی کوئی گناہ کبیرہ نہ سرزد ہو، کمال کا انسان ہے، اس کا مقام اور ہوگا۔ اور جو انسان گناہ کرتا رہا توبہ اور استغفار بھی کرتا رہا تو ایسی صورت میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی ثواب عطا فرمائیں گے، اس کو بھی جنت عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن یہ کہنا کہ جناب جس انسان نے کبھی گناہ نہیں کیا
تو توبہ اور استغفار کرنے والا وہ اور جس نے کبھی نہیں کیا وہ دونوں برابر ہو جائیں گے، وہ دونوں برابر ہو جائیں گے۔ یہ اصل میں اپنے کیلکولیٹر کو، دماغ کے کیلکولیٹر کو استعمال کرتے ہیں۔ وہ کیا کہ جی جس نے کوئی انسان نے گناہ نہیں کیا تو اس کا بیلنس 0، ٹھیک، اور جو انسان گناہ کرتا پھر توبہ کرتا پھر گناہ کرتا پھر توبہ کرتا اور کہتے ہیں جی جو توبہ کر لے اس کے ذمہ سے گناہ مٹ گیا، لہذا اینڈ میں وہ بھی کیا ہو گیا، 0۔ بات بالکل درست۔ لیکن ایک وہ جس نے گناہ کبھی زندگی میں گناہ نہیں کیا اور ایک وہ جس نے کر کے پھر توبہ کر لی، اللہ کے ہاں ان میں فرق ہوگا، ان میں فرق ہوگا، اس کا مقام اور اس کا مقام اور جب اللہ فضیلت دینا چاہتا ہے تو پھر صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر کے اللہ کتنا بڑا مقام بناتا ہے یہ بھی سوچنا ہے۔ یہاں جا کر انسان کا میٹر اور انسان کی کیلکولیشن ساری ختم ہو جاتی ہے۔ کیا آیت پڑھنے لگا ہوں، من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرتا ہے تو اس کا مقام پھر کس کے ساتھ ہوگا، نبیوں کے ساتھ، چھوٹا موٹا بھی نہیں۔ من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ان کے ساتھ اس کا مقام ہوگا۔ لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آخرت میں نبی کا مقام اور اس کا مقام برابر ہو جائے گا، نہیں، ان کے ساتھ ہوگا لیکن وہاں بھی مقام میں کیا ہوگا، فرق ہوگا انشاءاللہ۔ اس لیے توبہ اور استغفار کرتے جائیے، گناہ سے بچنے کی کوشش ہو جائے۔ لیکن یہ جو جملہ درمیان میں لکھا ہے نا تو پھر تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گناہ کرتے جاؤ اور توبہ بھی کرتے جاؤ، نہ، یہ رویہ نہیں، یہ رویہ نہیں۔ اس لیے کہ ایک بندہ یہ سوچ کر کہ میرے ابا جی کا تعلق، بڑے غور سے بات سننے والی یہ والی بڑا نازک سوال ہے، ایک بندہ جس کے ابا جی کا تعلق علاقے کے ڈی ایس پی کے ساتھ ہو، ایک بندہ جس کے ابا جی کا تعلق علاقے کے ڈی ایس پی کے ساتھ ہو، وہ نوجوان بچہ پورے محلے کے اندر فتنہ بنا ہوا ہو، جو مرضی کر لو، میرے ابا جی کا تعلق ڈی ایس پی کے ساتھ ہے، چھڑوا لیں گے، بولے معاشرہ اس کو باپ کا فرما بردار سمجھے گا؟ اس لیے اللہ کے ساتھ انسان کا تعلق جڑ جائے تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے وہ گناہوں پہ جری نہ ہو جائے، وہ گناہوں پہ معافی مانگنے والا نادم ہو جائے۔ ایک صاحب نے کہا اسلامی بینکنگ کے سیونگ اکاؤنٹ کو وہ کہتے ہیں کہ اس میں منافع اور نقصان دونوں میں شریک ہیں، لیکن کافی سالوں سے میں فلاں بینک میں میرا سیونگ اکاؤنٹ ہے، آج تک نقصان نہیں ہوا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر نقصان نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے حرام نہیں ہے۔ اسلامی بینک جتنے بھی ہیں ان پر مفتیان کرام کا پورا کنٹرول ہے، پوری ایک ایک بات کو دیکھتے ہیں۔ جو اسلامی بینک جن پر مفتیان کرام کی نظر ہے اور ان کے ساتھ مفتیان کرام باقاعدہ جڑے ہوئے ہیں، سارے معاملات کو دیکھتے ہیں، ان میں پیسہ رکھوانا بالکل جائز اور حلال ہے۔ دارالعلوم کراچی کا بھی یہی فتویٰ، جامعہ شفیع کا بھی یہی فتویٰ۔ اور اگر دل میں کھٹک ہے، نہیں سمجھ میں آ رہا تو پھر کرنٹ پہ رکھوا لیں، سیونگ میں سے اٹھوا لیں، اور اگر وہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تو بالکل بینکوں سے لین دین ختم کر دیں۔ یہ ایمان کا بہت بڑا درجہ ہوگا۔ ایک صاحب نے کہا کہ سعودی عرب میں قبر ایل کی شیپ میں بناتے ہیں، جو کہ پاکستان میں لکڑی یا سیمنٹ کی سلیب ڈالتے ہیں، یہ کون سا عمل سنت کے مطابق ہے؟ اصل میں وہ ایل شیپ نہیں ہوتا، قبر اوپر سے سیدھی ہوتی ہے اور اندر جا کر تھوڑی سی ٹیڑھی ہو کر یوں سیدھی ہو جاتی ہے، یعنی معنی یہ ہے کہ اس کو لحد کہتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے سیدھی قبر، ایک ہوتی ہے لحد والی قبر۔ تو جو سیدھی قبر ہوتی ہے وہ نرم زمین میں یا پہاڑی علاقوں میں بنائی جاتی ہے، پتھریلے علاقوں میں آپ وہ لحد نیچے یوں ٹیڑھا کر کے نہیں کھود سکتے۔ اسی طرح جو شوریلی زمینیں ہوتی ہیں جن میں پانی بہت نزدیک ہوتا ہے اور وہ دلدل والی زمینیں ہوتی ہیں، وہاں بھی نرم زمینوں میں آپ لحد والی وہ جو ایل شیپ میں بناتے ہیں وہ نہیں بنا سکتے، وہ فوراً جہاں سے آپ ایل شیپ بنائیں گے اوپر سے گر جائیں گے۔ اس لیے عرب ممالک میں جہاں پتھریلی زمینیں نہیں ہیں وہاں لحد والی ہی قبر بناتے ہیں۔ ہمارے پاکستان میں بھی لحد والی ہی قبر بناتے ہیں، جہاں مٹی مضبوط ہے، پتھر نہیں ہے
اور مٹی نرم نہیں ہے، وہاں لاحد والی قبر بنانا سنت ہے، اور باقی جگہوں میں سیدھی بنانا سنت ہے۔ ایک صاحب نے کہا اللہ قیامت کے دن ایسے انسان کی طرف نہیں دیکھے گا جو پہنچے ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہو، کیا یہ حدیث ہے؟ لیکن یہ حکم ایسے انسان کے لیے نہیں جو تکبر کی وجہ سے ایسا کرتا ہو۔ جی انہوں نے سوال اصل میں کیا ہے کہ ہم شلوار پہنتے ہیں، پاجامہ پہنتے ہیں تو ٹخنوں سے نیچے ہو جاتا ہے، تو اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر نہیں کرے گا، تو کیا یہ صرف تکبر کی وجہ سے؟ اگر تکبر نہ ہو تو پھر کیا کر سکتے ہیں؟ ایسا کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ کہ یہ تو بات تو درست ہے کہ حدیث میں بعض احادیث میں یہ آیا کہ جو بندہ تکبر کی وجہ سے ایسا کرے اس کے لیے ایسا ہوگا، لیکن شمائل ترمذی کے اندر حدیث موجود کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی جا رہے تھے، ان کی تہبند دھوتی جو ہے تہبند وہ نیچے لٹک رہی تھی زمین کے ساتھ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارفع ازارک، پیچھے سے آواز لگائی اس کو، ارفع ازارک، اپنی تہبند کو ذرا اٹھا لو، اوپر کر لو۔ ان صحابی نے آگے سے جواب دیا یا رسول اللہ، حدیث کے الفاظ پڑھ رہا ہوں، یا رسول اللہ انما ہی بردۃ ملحا، یہ تو ایک دھاری دار چادر ہے جس کو ہم کہتے ہیں نا میل خوری چادر ہے، زمین پر لگ بھی گئی تو کوئی نہیں، میلی ہو جائے کوئی بات میلی نہیں نظر آتی، انما ہی بردۃ ملحا، یہ دھاری دار چادر ہے کوئی بات نہیں، زمین کے ساتھ لگ رہی۔ یہ صحابی نے آگے سے جواب دیا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگے سے وہ جملہ آپ سننے والا، ترجمہ بھی عرض کرتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما لک فی اسوۃ، کیا تمہارے لیے میری زندگی میں کوئی نمونہ نہیں ہے؟ جواب کو سمجھنا ہے، کیا تمہارے لیے میری زندگی میں کوئی نمونہ نہیں ہے؟ مانا کیا کہ اس میں تکبر وغیرہ کا وجہ سے منع نہیں کیا گیا، جب منع کیا گیا اس سے بچنے کی کوشش ہو جائے۔ ایک صاحب نے کہا کہ جیسے ایک انسان کسی دوسرے انسان کو نیک عمل پر لگا دے تو پہلے انسان کو دوسرے عمل کی وجہ سے ثواب ملتا ہے، کیا اس طرح گناہ پر لگانے والوں کی وجہ سے گناہ کا بھی گناہ ملتا ہے؟ یعنی یہ کہنا چاہتے ہیں اگر نیک کام کسی کو ہم سکھائیں، نیک کام کی طرف راستہ دکھائیں، وہ نیک کام کرے تو کہتے ہیں نیک کام کرنے والے کو ثواب ملے گا، تو اگر کوئی بندہ گناہ کی طرف کسی کو لگائے تو اسے گناہ ہوگا؟ یہ ایک سوال ہے، اس کا جواب غور سے سنیے گا۔ شراب حرام، اس کا پینا گناہ، ایک گناہ ہو گیا، شراب حرام، اس کا پینا گناہ۔ اب جامع ترمذی کی حدیث سنانے لگا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شراب کو جو کہ حرام کی گئی ہے اس کا پینا گناہ ہے، اس کا پینا گناہ ہے، اس کے لیے پھل کو نچوڑنے والا، اس کا جوس نکالنے والا، جس نے شراب بنانے کے لیے جوس نکالا، عاصروہا، وہ نچوڑنے والا وہ بھی اس گناہ میں پورا شریک ہے، ومعتصروہا، اس کو نچڑوانے والا، وہ جوس بنوانے والا بھی شریک ہے، اور اس شراب کو بیچنے والا بھی اس میں شریک ہے، اس شراب کو لاد کر اٹھا کر لے جانے والا مزدور بھی اس گناہ میں شریک ہے، اور اس کو پلانے والا بھی شریک ہے۔ اور 10 بندوں کے نام بتائے ہیں، ایک گناہ کے ساتھ جو جڑا ہوا ہے، ساروں کو کہا ان سب کو وہی گناہ ہو۔ آپ ممکن ہے کہیں کہ لادنے والے کا کیا قصور، وہ جو اٹھا کر پیپا شراب کا لے جا رہا ہے، کارٹن اٹھا کر لے جا رہا ہے، اس کا کیا قصور؟ جی اگر اس کو پتہ لگ گیا ہے کہ اس کے اندر شراب ہے، اس کو کہ میں یہ نہیں اٹھانا، میں نے یہ نہیں اٹھانا، نہ پتا ہو، اللہ معاف کرنے والا، لیکن پتا ہو اس کو۔ اب اسی طرح جوس بنانے والے، انگور کا شیرہ بنانے والے، اب پتا ہے اس کو کہ یہ لوگ جائیں گے اور شراب کے لیے استعمال کریں گے، ایسی صورت میں اس کے لیے وہ جوس نکالنا بھی جائز نہیں ہے، جب اس کو پتا ہوگا کہ شراب میں استعمال ہوگا۔ ہاں وہ جوس بنا کر دے رہا ہے، آگے وہ کسی مقصد کے لیے استعمال کرتا ہے، اس کو پتا نہیں ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اس لیے گناہ کے راستے پر لگانا، بلکہ گناہ کے کام میں تعاون کرنے والا، مدد کرنے والا، سارے کے سارے اس گناہ میں شریک ہو جاتے ہیں۔ ایک صاحب نے کہا کہ 2 نمازیں ایسے جوڑتے ہیں کہ پہلی نماز آخری وقت میں، دوسری اول وقت میں، لیکن کچھ لوگ وقت سے پہلے ہی دوسری نماز ادا کر لیتے ہیں، کیا اس کے پیچھے کوئی حدیث دلیل ہے؟ اچھا جی،
اس کا جواب غور سے سن لیجئے گا. ایک نماز کو لیٹ کر کے اگلی نماز کے وقت میں پڑھنا، مثال کے طور پر ظہر کی نماز کو عصر کے وقت میں پڑھنا، یا مغرب کی نماز وقت میں نہیں پڑھی اس کو عشاء کے وقت میں پڑھنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر کیا. حج کے موقع پر کیا. مغرب کی نماز عرفات سے جب شام کو نکلتے ہیں تو پھر حاجی حضرات وہاں مغرب کی نماز مغرب کے وقت میں نہیں پڑھتے، عشاء کے وقت میں جا کر پڑھتے ہیں. مزدلفہ میں مغرب اور عشاء دونوں نمازیں ملا کر عشاء کے وقت میں پڑھتے ہیں. اور عجیب بات بتاؤں کہ دونوں نمازیں ادا شمار ہوتی ہیں. مغرب کی نماز میں وہاں قضا کی نیت نہیں کرتے. کیوں؟ ہمیں دین نے کہا کہ آج مغرب کی نماز نہیں پڑھنی، مغرب کے وقت میں مزدلفہ جا کے پڑھنی، عشاء کے وقت میں. ہم نے کہا بالکل ٹھیک ہے، تب ہماری نماز قضا نہیں ہوئی. تو دونوں کیا ہوئی؟ ادا. اور ایڈوانس نماز پڑھنا یعنی قبل از وقت نماز پڑھنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں کیا. میدان عرفات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کا وقت ہوا، جو ہی زوال کا وقت ہوا 12 بجے، جو ہی زوال کا وقت ہوا فوراً 2 رکعت ظہر کی نماز پڑھی، پھر فوراً کھڑے ہو گئے اسی وقت اور عصر کی نماز بھی ملا کر پڑھی. اور آج تک یہ دونوں نمازیں ملا کر حج کے امام صاحب مسجد نمرہ میں جو عرفات کی مسجد ہے آج بھی اسی سنت پر عمل کر رہے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایڈوانس نماز بھی پڑھی میدان عرفات میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز کو لیٹ کر کے عشاء کی نماز کے وقت میں پڑھا. بالکل درست. آج بھی وہاں ایسا ہو رہا ہے، آج بھی وہاں ایسا ہو رہا ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی زندگی میں ایڈوانس نماز نہیں پڑھی قبل از وقت. ابھی نماز کا وقت نہیں ہوا اور نماز پڑھی. ہاں 2 نمازوں کو جمع کیا، یہ روایت موجود ہے غزوہ تبوک والی. غزوہ تبوک میں روایت موجود کہ ظہر اور عصر کو جمع کیا. وہاں اس کی صورت محدثین لکھتے ہیں ظہر کو بالکل آخر وقت میں اور عصر کو بالکل اول وقت میں پڑھا. جائز، آج بھی جائز. جس بندے کو ایگزیکٹ پتا ہو کہ اتنے بجے ظہر کا وقت ختم ہو جائے گا اور اتنے بجے عصر کا وقت شروع ہو جائے گا، عین ظہر کے وقت کو آخر میں لے جا کر ظہر کی نماز پڑھتا ہے اور بالکل اول وقت میں عصر کی نماز پڑھتا ہے، آج بھی جائز ہے، کوئی اختلاف نہیں کسی کا. لیکن ایڈوانس نماز پڑھنا اس سے بچنے کی کوشش ہو جائے. میں فرقہ وارانہ طور پر بتا ہی نہیں رہا، اس لیے کہ ایڈوانس نماز پڑھیں گے نا تو کسی نہ کسی کے نزدیک اختلاف رہے گا، پتہ نہیں نماز ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. مثال کے طور پر آپ ایئرپورٹ گئے اور آپ کو پتا ہے کہ میں اگر اب عصر کی نماز نہیں پڑھوں گا ظہر کے وقت میں تو میری نماز عصر کی قضا ہو جائے گی، ہوائی جہاز میں نماز نہیں پڑھ سکوں گا. آپ کی نماز قضا ہو جائے نا اور قضا پڑھ لیں، یہ بہتر ہے اس سے کہ آپ ایڈوانس پڑھیں. یہ بہتر ہے اس سے کہ آپ ایڈوانس پڑھیں. کیوں؟ وقت سے پہلے. کیوں؟ ان الصلاۃ، قرآن مجید کی آیت، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز فرض کی گئی ہے وقت مقررہ میں. ابھی وقت ہوا ہی نہیں ہے تو آپ پر نماز فرض ہی نہیں ہوئی وہ والی، آپ پڑھ کیا رہے ہیں؟ میں نے اب پورا فلسفہ سمجھا دیا کہ ابھی نماز فرض ہی نہیں ہوئی آپ پر. ہاں صرف یہ ظہر اور عصر کا جو درمیانی وقت ہے یعنی مثل ثانی، جب ایک فٹ چیز کا سایہ دوسرے فٹ سے شروع ہو کر یہ جو دوسرا مثل ہوتا ہے، اس میں اختلاف ہے فقہا کا کہ یہ ظہر کا وقت ہے یا عصر کا وقت ہے. اس میں آپ عصر کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ ہو جائے گی. اب بات مکمل ہوگی. دوسرے مثل کے اندر اگر کبھی آپ نے عصر کی نماز پڑھ لی بالکل ٹھیک، جیسے حرم شریف کے اندر مسجد نبوی میں بھی مثل ثانی میں نماز ہوتی ہے عصر کی، اور بیت اللہ والی مسجد حرام میں وہاں بھی مثل اول میں عصر کی نماز ہوتی ہے. آپ امام صاحب کے پیچھے پڑھیے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. اس لیے کہ اس میں اختلاف موجود. باقی دنیا میں کہیں بھی کس طرح 2 نمازوں کو جمع نہیں کیا جاتا. اس سے بچنے کی کوشش ہو جائے.
ایک صاحب نے کہا میں اپنی آمدنی کا آدھا حصہ اپنے والد کو دے دیتا ہوں، گھر کا سارا نظام والد صاحب کے ہاتھ میں ہے، باقی میں اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہوں۔ میری والدہ اس بات پر ناراض رہتی ہیں کہ میں ان کو کچھ نہیں دیتا، یعنی والدہ کو نہیں دیتا، تو اس معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ہدایت ہے؟ یعنی یہ سوال یہ کر رہے ہیں کہ میں کماتا ہوں، آدھا پیسہ میں دے دیتا ہوں والد صاحب کو اور والدہ کو کچھ نہیں دیتا، اس پر والدہ ناراض ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں کیا رہنمائی فرمائی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رہنمائی فرمائی ہے جو اللہ نے قرآن میں کہی، قرآن مجید میں آیت پڑھنے لگا ہوں، یسألونک ماذا ينفقون، یہ لوگ یہ پوچھتے ہیں آپ سے کہ وہ کیا خرچ کریں، یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل۔ نمبر 1 پہ اللہ نے کس کو رکھا؟ والدین۔ یسألونک ماذا ينفقون، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، قل ما انفقتم من خیر، جو تم خرچ کرو مال میں سے، خیر سے مراد یہاں مال، فللوالدین، وہ ماں باپ کا ہے، وہ ماں باپ پر خرچ کرو، نمبر 1، والاقربین، دوسرے نمبر پر رشتہ دار، پھر یتامى مساکین اور مسافر۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ انسان کو دے تو ایسی صورت میں اپنی بیوی بچوں کا نان نفقہ وہ تو فرض ہے، بیوی بچوں کے اخراجات کو، ان کو کھانا پینا لباس، یہ اس کے ذمہ فرض ہے۔ اس کے بعد وہ کیا خرچ کریں، فرائض پورے ہونے کے بعد کیا خرچ کریں، للوالدین، ماں باپ کے لیے۔ تو ایسی صورت میں ماں کو جو ضروریات ہوں وہ بھی اس کی پوری کر دیجیے۔ اگر وہ پیسہ مانگتی ہوں کہ پیسہ دے دو تو جتنی گنجائش موجود ہو والدہ کو بھی دے دیں، والد کو بھی دے دیں۔ رہا یہ کہ والدہ یہ کہیں کہ جی سارا پیسہ مجھے دو، باپ کو بالکل نہ دو، تو ایسی صورت میں حکمت عملی استعمال کر لیں، دیکھ لیں کہ کون صحیح خرچ کرتا ہے، اس کو دے دیں، انشاءاللہ اللہ کے نزدیک گناہ گار نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے والدہ کا بھی حق ہے اور والد کا بھی حق ہے۔ ایک صاحب نے کہا کہ کیا آپ سے علیحدگی میں وقت مل سکتا ہے؟ جی ضرور ضرور، علیحدگی میں وقت کے 2 طریقے، ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ ٹیلی فون پر بات کرنا چاہیں تو میرا ہر روز جمعے کو بھی اتوار کو بھی 9 بجے سے لے کر اور 11 بجے تک ٹیلی فونک ٹائم ہوتا ہے، آپ جہاں کہیں بھی بیٹھے آپ ٹیلی فون کر کے پوچھ لیجیے، جو علیحدگی میں بات کرنی ہو ٹیلی فون پہ ہو سکتی ہے بڑی آسانی کے ساتھ، 9 سے 11 ہر روز ٹیلی فون، لمبی بات نہ ہو بس، تاکہ وہ جتنے سینکڑوں کالیں آتی ہیں ملک سے بیرون ملک سے وہ ساروں کو نمٹانا ہوتا ہے، آپ مختصر سی بات پوچھ لیجیے 9 سے 11 روزانہ دن کے وقت، باقی وقت میں بالکل نہیں، تو وہ حاضر ہے۔ اور اگر علیحدگی میں ملنا ہو تو اس کے لیے مل لیجیے، وقت لے لیجیے، انشاءاللہ میں حاضر ہوں، کوئی اس میں دقت کی بات نہیں۔ جی نمبر پھر یہ لے لیجیے، جو ریکارڈنگ کرتے ہیں ان سے نمبر لے لیجیے، بلا تکلف لے لیجیے۔ ایک صاحب نے کہا ہم 4 بھائیوں کی فیملی ایک گھر میں رہتے ہیں، ماشاءاللہ بچے بھی ہم لوگوں نے گھر میں فجر اور عشاء کی نماز کا اہتمام باجماعت کیا ہوا ہے تاکہ بچوں میں رغبت پیدا ہو، ایک ماحول بنا رہے ہیں، اور رات کی نماز اذان دے کے جماعت کے۔ آپ سے پوچھنا ہے کیا یہ عمل صحیح ہے؟ ہم لوگ مسجد میں ہی باجماعت نماز ادا کریں، اس کے علاوہ تمام رمضان میں باجماعت نماز اور تراویح کا بھی اہتمام ہے، عورتوں کا بھی پردے کے ساتھ باجماعت نماز کی ادائیگی کی سہولت ہے۔ جی دیکھیے، فرض نماز ادا کرنا، انہوں نے سوال کیا ہے کہ ہم گھر کے اندر رہتے ہیں تو ہم خود جماعت کراتے ہیں۔ اب الحمدللہ اب آج کل چند گھروں میں جانا ہوا جو نئے گھر بنے کہ جی دعا کے لیے آ جائیں، افتتاح کے لیے آ جائیں، چند منٹ کے لیے جانا ہوا تو ان لوگوں نے مجھے پریئر روم دکھایا، یہ عبادت والا کمرہ، اس میں ہم سب نماز پڑھا کریں گے جماعت کے ساتھ۔ معلوم ہوا مسجد وہاں سے ذرا دور ہے تو انہوں نے گھر کے اندر کمرہ بنایا ہے باقاعدہ تعمیر کے دوران۔ اللہ تعالیٰ یہ سوچ عطا فرما دے، فکر عطا فرما دے۔ تو اسی صورت کے اندر ایک ہے فرض نماز ادا کرنا، یہ تو فرض ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا سنت ہے، پھر مسجد میں نماز پڑھنا سنت ہے، پھر مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا سنت ہے۔ سارے سٹیپ آپ کو سمجھ میں آ گئے۔ فرض نماز پڑھنا فرض ہے،
جماعت کے ساتھ پڑھنا سنت موقدہ، پھر مسجد میں پڑھنا سنت، پھر مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھنا سنت۔ اب اگر یہ گھر میں فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تو فرض نماز بھی پڑھ لی، جماعت کے ساتھ بھی پڑھ لی، مسجد کا ثواب باقی رہ گیا، مسجد کا ثواب باقی رہ گیا۔ اگر یہ معلوم ہو کہ میں مسجد میں نماز پڑھوں، مرد کم از کم مرد مسجد میں پڑھ لیں، باقی بچوں میں سے کہہ دیا جائے، جوان بچے ان کو کہہ دیا جائے آپ جماعت گھر میں مسجد میں جانے کی اولین کوشش ہو۔ لیکن اگر گھر میں جماعت کا اہتمام ہو رہا ہے تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرما دے گا۔ اور اگر خواتین بھی 5 وقت نماز جماعت کے ساتھ پیچھے پڑھ رہی ہیں پردے میں یا محرم ہے تو وہ پچھلے صف بنا کر پڑھ رہی ہیں تو یقیناً ثواب ملے گا، لیکن یہ ذہن میں رکھنا چاہیے مسجد کا ثواب نہیں ملے گا۔ ایک صاحب نے کہا کہ ہر وقت غیر شرعی چیزیں دیکھ کر دل کوٹتا رہتا ہے، کسی کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، لوگ برا مان جاتے ہیں، اور ایک سے خوش اخلاقی سے ملنا پڑتا ہے، پھر یہ محسوس کرتا ہوں کہ اندر سے تو کوئی اچھا نہیں سمجھتا مگر باہر سے بڑی خوش اخلاقی سے پیش آ رہا ہوں، کہیں اندر باہر ایک نہ ہونا، منافقت تو نہیں کھلا، اس مزاج کے ساتھ بعض اوقات اپنی بیوی بچوں میں بھی کڑواہٹ آ جاتی ہے۔ جی اس کا جواب یہ ہے، ان کا سوال یہ ہے کہ میں غیر شرعی باتیں دیکھ کر دل کڑتا رہتا ہے، لیکن ظاہری طور پر کچھ کہہ نہیں سکتے تو ان سے ملنا اخلاق کے خوش اخلاقی سے ملنا پڑتا ہے۔ یہ آج کے جمعے کا موضوع سارا یہی تھا، آج کے جمعے کا موضوع سارا یہی تھا اردو تقریر کا، کیا کہ انسان بری بات دیکھے یعنی گناہ کی بات دیکھے تو زور بازو سے روکے، اپنے اختیارات استعمال کرے، نہیں کر سکتا زبان سے روکے، نہیں سمجھتا تو کم از کم کیا کرے، دل میں تو برا سمجھے نا، اس سے کس نے روکا ہے؟ یہ تو کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا کہ جی میں تو دل میں بھی برا نہیں سمجھ سکتا نا، یہ تو اس کے پورے اختیار میں ہے نا۔ تو اس لیے دل کا کوڑنا، برائی دیکھ کر دل کا کوڑنا یہ ایمان کے ہونے کی نشانی ہے، اس پہ الحمدللہ کہنا چاہیے، الحمدللہ کہنا چاہیے۔ ایک صاحب نے کہا میرے بھائی کی جگہ خرید رہے تو کسی آدمی نے منع کر دیا کہ آپ جگہ نہ لیں، آپ کو نقصان ہوگا، مطلب اس کا یہ تھا کہ آپ کو جو کاروبار چل رہا ہے اس میں نقصان ہونا شروع ہو جائے گا، اگر کوئی آدھی قیمت پر بھی تو نہ لینا۔ وہ شخص بقول اس کے بیٹے کے روحانی علم رکھتے ہیں، آپ مہربانی کر کے رہنمائی کریں کیا اس جگہ کو لیں کہ نہ لیں۔ یہ ہمارے معاشرے کے مسائل ہیں کہ ایک اللہ والے نے کہہ دیا ہے کہ بس یہ نہ لینا، یہ کاروبار نہ کرنا، ایک اللہ والے نے یوں کہہ دیا، بالکل درست، بالکل درست۔ بس آپ اتنا مجھے بتا دیجئے کہ اگر کبھی پیٹ میں درد ہو، اللہ نہ کرے بخار ہو جائے، کوئی بیمار ہو جائے، تو آپ اجنبی ڈاکٹر کے پاس جانا پسند کرتے ہیں یا فیملی ڈاکٹر کے پاس جانا پسند کرتے ہیں؟ یا فیملی ڈاکٹر کے پاس جاتے نہیں ہیں، جو ڈاکٹر گلی محلے میں دائیں بائیں ادھر ادھر جو مل جائے جس نے بورڈ لگایا اس کے پاس چلے جاتے ہیں۔ عقل مند لوگ معاشرے میں ایسے فیملی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کیوں؟ اس کو ساری ہسٹری پتہ ہے، مجھے ساری زندگی میں کیا کیا تکلیفیں ہوئی ہیں، مجھے کون سی بیماری کی کون سی دوا سوٹ کرتی ہے، اس کو پہلے بھی یہ تکلیف ہوئی تھی کہ نہیں تکلیف ہوئی تھی، اور اس کے بچوں میں اور اس کے ماں باپ میں بھی یہ تکلیف تھی کہ نہیں تھی، وہ ساری باتیں اس کو پتہ ہوتی ہیں، اس لیے ہم فیملی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ فیملی ڈاکٹر پتہ کس کو کہتے ہیں؟ جس سے قلبی تعلق ہوتا ہے، جس پر اعتماد ہوتا ہے۔ سارے اللہ والے ہیں، سب اچھے ہیں، سب اچھے ہیں، لیکن ہر ڈاکٹر کے پاس نہ جائیں، ہر ڈاکٹر کے پاس نہ جائیں جس سے آپ سمجھتے ہیں نا کہ آپ کا مزاج ملتا ہے، اچھا بس۔ اور اگر آپ نے ایک اللہ والے کو پکڑا ہوا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں دیکھو یہ کاروبار نہ کرنا، نہ کریں۔ اگر آپ نے اللہ والے کو پکڑا ہوا ہے نا، وہ کہہ رہے یہ کاروبار نہ کریں، اس نے آپ کو منع کیا، ہر ایک کو نہیں منع کرتا، کیوں؟ وجہ اس کی ہوگی کوئی، نہ کریں کوئی اور کر لیں، ان سے مشورہ کر لیں، اور مشورہ کرنا چاہیے، کسی اللہ والے سے مشورہ کرنا چاہیے، لیکن ہر ایک سے نہیں۔ پھر میں کہوں گا ہر ایک سے نہیں، اس سے جو آپ کے مزاج سے واقف ہو، آپ کی ضروریات سے واقف ہو۔ جیسے ایک اللہ والا جانتا ہے، آپ عالم ہیں، اللہ والا کیا ہے؟ جو عالم ہوتا ہے اور گناہوں سے بچتا ہے اس کو اللہ والا کہتے ہیں، بس۔ تو اس کے سر پہ سینگ نہیں ہوتے، اچھا کوئی خاص علامات کچھ بھی نہیں ہوتے، وہ عام انسان ہوتا ہے، عام انسان ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہمیں اللہ والا کوئی ملتا ہی نہیں ہے، میں نے کہا اپنے مسجد کے امام صاحب، جہاں کس علاقے میں رہتے ہیں؟ کہنے فلاں علاقے میں رہتا ہوں، میں نے کہا مسجد کے امام صاحب، کہنے ہاں وہ تو ہیں
لیکن ان کو اللہ والا ہونا چاہیے. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا وہ جو ہے وہ امام صاحب وہ کوئی گناہ کبیرہ کرتے ہیں, شراب پیتے ہیں, جوا کھیلتے ہیں, زنا کرتے ہیں, سود کھاتے ہیں؟ نہیں کرنا. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. 5 وقت نماز پڑھاتے ہیں, ہاں کوئی گناہ تو نہیں, کوئی خلاف سنت کام تو نہیں کرتے؟ نہیں کرتے. میں نے کہا وہ اللہ والا ہے. اب دیکھیں آپ کو کتنے اللہ والے نظر آ جائیں, بہت اللہ والے ہیں. چلو مولانا شفیع تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ چلا گیا, 3 دن رہا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس, آتے جاتے تھے لوگ, ان کی خانقاہ تھی. تو 3 دن رہا, تو 3 دن بعد وہ واپس جانے لگا. تو مولانا شفیع تھانوی صاحب نے پوچھا کہ آپ آئے تھے 3 دن یہاں رہے ہیں, کس لیے آئے تھے, اب جا بھی رہے ہیں؟ اس بندے نے اصل بات کھول دی. کہنے کہ جی میں نے سنا تھا آپ بڑے اللہ والے ہیں. مولانا شفیع تھانوی کو کہا میں نے سنا تھا آپ بڑے اللہ والے ہیں, لیکن میں 3 دن آپ کے پاس رہا ہوں, میں نے ایک کرامت بھی نہیں دیکھی. میں 3 دن آپ کے پاس رہا ہوں, میں نے ایک کرامت بھی نہیں دیکھی. تو مولانا شفیع تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہنے کہ ہاں واقعی کوئی کرامت آپ نے نہیں دیکھی. بس یہ بتا دو کہ تم میں 3 دن یہاں رہے ہو تو میرے ماحول میں, میرے گھر میں, میرے اٹھنے بیٹھنے میں, میری زندگی میں کوئی ایک بات خلاف سنت دیکھی ہے؟ کوئی ایک بات خلاف سنت دیکھی ہے؟ تو اس شخص نے کہا نہیں. تو تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی کرامت ہے, یہ دنیا کی سب سے بڑی کرامت. تو اس لیے اپنے قرب و جوار پہ دیکھیے, اپنے عزیز و قارب. اور یہ بھی میں عرض کر دوں, اللہ والے ہونے کے لیے عالم ہونا بھی ضروری نہیں, مولانا صاحب ہونا بھی ضروری نہیں, مولانا صاحب ہونا بھی ضروری نہیں, یہ بھی بتا دوں. اور امام اور خطیب ہونا بھی ضروری نہیں. میرے پہلے شیخ تھے حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ, جو تبلیغی جماعت کے حضرت جی کہلاتے تھے. وہ میرے پہلی ان سے بیعت ہوئی تھی. وہ عالم تھے. پھر ان کے وصال کے بعد بابا نجم احسن صاحب کراچی کے مولانا شفیع تھانوی کے خلیفہ تھے, ان سے اصلاحی تعلق قائم ہوا. وہ بیرسٹر تھے, بڑا وکیل, عالم نہیں تھے, خلیفہ تھے تھانوی, ان سے اصلاحی تعلق قائم ہوا. پھر ان کے وصال کے بعد ملتان میں حاجی شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ, وہ بھی حضرت مولانا شفیع تھانوی کے خلیفہ تھے, ان سے تعلق قائم ہوا. وہ اسکول ماسٹر تھے, عالم نہیں تھے, بہت بڑے بزرگ, اللہ والے کی نشانی پہچانی وہ جو میں نے بتائی. پھر اس کے بعد ان کے وصال کے بعد ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ سے اصلاحی تعلق قائم ہوا کراچی میں, جو مولانا تقی عثمانی صاحب کے بھی شیخ تھے. وہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر کی دکان ہی کرتے تھے, عالم نہیں تھے. پھر ان کے وصال کے بعد حضرت نفیس شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, وہ خوشنویس تھے, کاتب تھے, عالم نہیں تھے. میں آپ کو بہت بڑی بڑی مثالیں میں نے آپ کو دے دی. ان کے لیے عالم ہونا بھی ضروری نہیں. اصل بات کیا ہے, ان کا خود ان کی اصلاح ہوئی بھی ہو اور وہ اصلاح کرنے کا طریقہ جانتے ہوں, چاہے وہ عالم نہ ہو. اصل بات یہ کہ ان کی زندگی قرآن و سنت کے مطابق. اصل جو کسوٹی ہے نا کسی انسان کے اللہ والے ہونے کی, وہ صرف اور صرف ایک کہ اس کی زندگی قرآن و سنت کے مطابق ہو, اس کی زندگی میں گناہ نہ ہو. بس بات مکمل ہوگی. اس لیے اللہ والے نے اگر کہہ دیا نا وہ پلاٹ نہیں لینا, اب یہ کہتے ہیں میں لینا چاہتا ہوں, تو پھر اللہ والے کے پاس جائیں. اور اب ایک اور بات کہنے لگا, اگر ہم اپنا یہ طریقہ بنا لیں کہ ہم یہ باتیں اللہ ہی سے پوچھ لیا کریں, اگر ہم یہ باتیں اللہ ہی سے پوچھ لیا کریں, اور وہ کیسے؟ صلاۃ الاستخارہ. استخارہ کا معنی اللہ سے خیر طلب کرنا. 2 رکعت نماز پڑھیے, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی استخارے والی, وہ دعا پڑھیے, اس کا ترجمہ بھی پڑھیں. پتہ دعا کا کیا ترجمہ ہے؟ دعا کا ترجمہ ہے, اے اللہ تو جانتا ہے میں نہیں جانتا, اے اللہ تو علم رکھتا ہے میں نہیں علم رکھتا, تجھے قدرت ہے مجھے قدرت نہیں ہے, اے اللہ اگر اس کام میں خیر ہے تو میرے لیے آسان کر دے, اگر مشکل ہے تو مجھے بچا لے. یہ بخاری, ترمذی, مسلم میں جو دعا آئی استخارے کی, اس کا میں نے ترجمہ عرض کیا ہے. تو
اللہ سے خیر طلب کر لیں. اللہ دل میں ڈالے کہ ہاں یہ کام کر لو، آپ کر لیجئے، اور اللہ نے دل میں ڈالا نہیں یہ کام غلط کام ہے، اس میں دوسرے کا حق مارا جائے گا، اس میں گناہ ہوگا، اس میں نقصان، نہیں دل کرا نہ کرے. تو استخارہ موجود، آپ اللہ سے خیر طلب کر لیں، انشاءاللہ اس میں خیر ہوگی ضرور. ایک صاحب نے کہا کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر تکبیر اولیٰ کے ساتھ کوئی مسلمان 40 نمازیں پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اسے 2 خوشخبریاں دیتے ہیں، ایک جہنم سے آزادی اور دوسرا نفاق سے نجات کی. تکبیر اولیٰ سے کیا مراد ہے اور اس حدیث میں کیا عورتیں پھر کیا کریں؟ جی اس کا جواب غور سے سنیے گا. یہ جو انہوں نے حدیث بیان کی ہے یہ حدیث جامع ترمذی میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ تکبیر اولیٰ کو پالے 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھے، ایک جہنم کی آگ سے بری ہو جاتا ہے اور دوسرا نفاق سے بری ہو جاتا ہے. اب یہ تکبیر اولیٰ سے کیا مراد؟ پہلا سوال. اس میں بعض علماء نے لکھا، محدثین نے اس حدیث کی تشریح میں لکھا، جامع ترمذی کے حاشیے میں ساری صورتیں محدثین نے لکھی. نمبر 1، تکبیر اولیٰ سے مراد یہ ہے جب امام اللہ اکبر کہے تو مقتدی بھی اس کے ساتھ اللہ اکبر کہیں، یہ ہے تکبیر اولیٰ کو پانا. ایک. نمبر 2، امام کے ساتھ رکوع میں جانے سے پہلے امام کے ساتھ شریک ہو جانا اس رکعت میں، یہ تکبیر اولیٰ کو پانا ہے. بڑی گنجائش موجود، اس لیے کوشش ہو کہ یہ انسان امام کی تکبیر اولیٰ کے ساتھ اپنی تکبیر اولیٰ کہے، نہ ہو تو کم از کم پہلی رکعت کو ضرور پا لے. بہت آسان، لیکن اس کو بندہ کرے اور پابندی سے کر لے، 40 دن کر کے پھر چھوڑے نا. ایک صاحب نے کہا انجینئرنگ کے بعد کونسل کا رجسٹریشن نمبر دیتا اور کارڈ دیتا. آج کل پاکستان میں ایسی کمپنیاں ہیں جو 20 یا 30 ہزار روپے میں ایک کارڈ یا نمبر دے دیتی ہیں. کیا وہ انجینئر کے لیے لینا جائز ہے؟ اصل میں رجسٹریشن کا پوچھ رہے ہیں. قانونی طور پر رجسٹریشن کرانے میں لمبا وقت گزرتا ہے، اس کے اندر کاغذات پر کرنے پڑتے ہیں، اور کوئی لوگ نمبر 2 سرٹیفکیٹ بنا کے دے دیتا ہے تو ظاہر ہے وہ جھوٹ ہوگا، وہ جھوٹا سرٹیفکیٹ ہوگا، جائز نہیں. لیکن اگر یہ اس کے ذریعے کام کرنے لگ جائے، کمانے لگ جائے، اور وہ کمائی جو چیز کام کر رہا ہے وہ جائز ہے تو یہ اس کے لیے کمانا جائز ہوگا. لیکن جھوٹ بولنا، جھوٹ لکھنا اور جھوٹا سرٹیفکیٹ لینا اس کا گناہ الگ ہوتا رہے گا. جی بس ایسی صورت کے اندر وہ 30 کارڈ اگر استعمال کر رہے ہیں قانونی طور پر درست ہے تو ایسی صورت میں بالکل درست ہے. اگر قانونی طور پر غلط ہے تو پھر غلط ہے، قانون منع کرتا ہے تو پھر غلط ہے. ایک صاحب نے کہا ایک بندہ وابڈا میں کام کرتا ہے، وابڈا اسے فری یونٹ ملتے ہیں. اب یہ یونٹ وہ آگے کسی کو سیل کر سکتا ہے، تو کیا ہمارا ان سے یونٹ خریدنا جائز ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ جائز نہیں، کیونکہ وابڈا اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی اور کو بھی دیں، بیچیں. وابڈا اس کی اجازت نہیں دیتا. ایسی صورت میں جب وہ اجازت نہیں دیتا، دینے والا اجازت نہیں دیتا، تو پھر ٹھیک، اسے بچنا چاہیے. ایک صاحب نے کہا ایک عورت حج پہ جا رہی، اس نے پیکیج قربانی کی رقم میں شامل نہیں کی، اب وہ قربانی پاکستان میں کرے گی یا سعودی عرب میں؟ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے حج پر جو بندہ جا رہا ہو تو عام طور پر پاکستان سے جانے والے حج تمتع کرتے ہیں، یعنی پہلے جا کر عمرہ کرتے ہیں، عمرہ کر کے احرام کو کھول دیتے ہیں، پھر بغیر احرام کے رہتے ہیں، یہاں کوئی پابندی نہیں. پھر جب مینا جاتے ہیں نا 8 تاریخ کو، تو احرام باندھ کر مینا جاتے ہیں، ان کو وہاں قربانی کرنی پڑتی ہے، وہ کہلاتی ہے حج تمتع کی قربانی، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا. حج تمتع کا ذکر ہے فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، کہ جو کوئی فائدہ اٹھائے عمرہ کر کے حج تک تو اسے چاہیے وہ ایک قربانی دے. یہ قربانی مینا کے اندر حرم کے حدود کے اندر قربانی کرنا واجب ہے، وہ پاکستان میں نہیں ہو سکتی. انہوں نے یہی پوچھا کہ وہ کیا پاکستان میں قربانی کی رقم شامل کر سکتی؟ تو اس کا جواب ہے کہ جو حج تمتع والی قربانی ہے وہ حرم ہی میں کرنی پڑے گی. ہاں
پاکستان کے اندر جو ان کا مال و دولت ہے اس خاتون کا یا اس مرد کا، اس کی وجہ سے جو قربانی واجب ہوئی ہے وہ پاکستان میں کر سکتے ہیں. خود چلے گئے حج پہ اور اپنے دوست کو کہہ کے بھی اب ہم سب تو حج پہ جا رہے ہیں تو آپ یہ قربانی کر کے تقسیم کر دینا خود ہی گوشت. یہ پاکستان میں جائز ہے. مال والی قربانی وہ پاکستان میں کر سکتے ہیں، اور جو حج تمتع والی قربانی ہے وہ صرف حرم کے اندر. جی جی بھائی صاحب نے سوال کیا ہے کہ آج کل جو مختلف کمپنیاں اپنی دکانیں انہوں نے کھولی ہوئی ہیں کہ آپ پیسے جمع کرا دیتے ہیں اور پھر وہ قربانی کر کے تو گوشت آپ کو دے دیتے ہیں. اگر وہ قابل اعتماد کمپنیاں ہیں کہ وہ آپ کا نام باقاعدہ نوٹ بھی کرتے ہیں، میں خود بھی ایسی کمپنیوں کو جانتا ہوں کہ وہ نوٹ بھی کرتے ہیں اور باقاعدہ وہاں اس کے حساب سے پھر ذبح کرتے ہیں. ذبح کرتے وقت ان کی نیت اس جانور کے لیے، اسی بندے کے لیے ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ بس وہ سارے کر کے بعد میں کہا اس کو بھی گوشت دے دو، اس کو بھی گوشت دے دو. بالکل غلط، قربانی نہیں ہوگی. ذبح کرتے وقت اس کی نیت اس انسان کے لیے ہوگی، اور یہ بات کمپنیاں بڑا اہتمام کرتی ہیں تو وہ تو جائز ہے. اور یہ جو سعودی عرب میں بینک جو کرتے ہیں قربانی، وہ بھی بالکل اسی طرح بندے کا باقاعدہ نمبر وائز جو جانور ہوتے ہیں اسی کے حساب سے وہ قربانی کرتے ہیں. تو بعض جانور آتے جاتے وہ نمبروں کے حساب سے کرتے جاتے ہیں. وہاں سعودی عرب کے جو بینک قربانی کرتے ہیں وہ بھی بالکل جائز ہے حاجیوں کی، وہ بھی درست ہے. جی گوشت کا تعلق قربانی کے ساتھ نہیں ہے، لیکن ہم لوگ جو یہ مدارس میں قربانی کرتے ہیں گایوں وغیرہ کی، وہاں بھی یہ بڑی احتیاط کرتے ہیں کہ جس بندے کے نام کی قربانی ہوئی ہے، جانور ذبح ہوا ہے، اس کا گوشت انہی بندوں کو جائے جو 7 بندے اس میں شریک تھے. اس میں ورنہ خیانت ہوگی. ایک صاحب نے کہا کہ یوٹیوب پر سپورٹس چینل ہے، اس کی کمائی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جی اگر وہ جو دکھایا جا رہا ہے وہ جائز ہے، اس کا دیکھنا جائز ہے، تو ایسی صورت میں کمائی جائز ہے. اور اگر وہ دیکھنا ناجائز ہے تو ایسی صورت میں وہ کام ناجائز ہے، تو پھر اس کی کمائی بھی ناجائز ہے. جی اشتہارات آتے ہیں وہ یوٹیوب اپنی مرضی سے دیتا ہے، وہ اشتہارات جو انکم ہوتی ہے کمائی ہوتی اشتہارات کی وجہ سے نہیں، اشتہارات کی وجہ سے یوٹیوب کا پورا سلسلہ یہ ہوتا ہے میرے بھائی کہ یوٹیوب یا جو بھی اس طرح کے ہوتے ہیں ان کے ایک مالک ہوتا ہے. اس مالک نے یہ ساری لائنیں بچھائی ہوئی ہیں، اور یہ لائنیں سمندروں کے اندر بڑی بڑی تاروں کے ذریعے ہم تک پہنچی ہوئی ہیں. ہاں یہ کبھی کبھی نیٹ ختم ہوتا ہے نا، کہتے ہیں سمندر میں فلاں ہو گیا کہ تار یوں ہو گئی تھی، وہ بڑا مشکل ہوتا ہے اس کو ٹھیک کرنا بھی. وہ ساری تاریں سمندروں سے ہوتی ہوئی آ رہی ہیں ہم تک. یہ جو آپ ایک دوسرے کو میسج کرتے ہیں نا، یہ پہلے میسج وہاں ان کے سرور میں جاتا ہے، پھر اس کے بعد دوسرے انسان تک پہنچتا ہے. وہ الگ بات ہے کہ کتنی جلدی پہنچتا ہے، لیکن پہلے وہاں جاتا ہے، حاضری پہلے وہاں ہوتی ہے سب چیزوں کی. تو اس طرح وہ لوگ کماتے ہیں. آپ کوئی بھی اشتہار نہ دیں. آپ کے پروگرام کو جب ایک دفعہ کلک کر کے کوئی بندہ دیکھتا ہے تو ایسی صورت میں آپ کو بھی پیسے ملتے ہیں، اس کمپنی کو بھی پیسے ملتے ہیں بغیر اشتہار کے. آپ یہ جو سنتے ہیں نا کہ ہم نے آپ سے پیسے لیتے ہیں، آپ کا باقاعدہ خون چوستے ہیں یہ کمپنیاں. کیسے کہ آپ نے یہ جو نیٹ کا پیکج لیا ہوا ہے یہ آپ کے پیسے گئے. اب اس میں سے آپ ایک دفعہ کلک کر کے کوئی چیز دیکھتے ہیں تو مالک کو بھی پیسے ملتے ہیں اور آپ کے پیسے خرچ ہوتے ہیں، اور جو بندہ اس میں کماتا ہے اس کو بھی ملتے ہیں. اب میں نے کیا عرض کیا کہ جو بندہ اچھی چیز ڈالے گا اس کے پیسے کمائے گا جائز. جیسے قرآن مجید کی تفسیر ہے، قرآن مجید کی قراءت ہے، تجوید کے اسباق ہیں، اس طرح لوگ ڈالتے ہیں، ان کی کمائی درست ہوگی. لیکن اگر اس کا دیکھنا ناجائز ہے تو کمائی بھی ناجائز. اب وہ اشتہارات بیچ میں چلاتے ہیں، یہ ان کا کام ہے، یہ آپ کا کام نہیں. تو اس لیے جائز. لیکن جو پیچھے طاقتیں ہیں اس کو چلانے والی وہ بڑی ظالم ہے، بڑی ظالم ہے. لوگ کبھی کبھی کہتے ہیں آپ کا یوٹیوب پر بیانات کیوں نہیں آتے؟ لوگ ویسے ڈالتے ہیں اپنے طور پر. میں بالکل نہیں ڈالتا. لوگ ڈالتے ہیں، وہ ہمارا الگ بنا ہوا ہے، اس کے اندر کوئی اشتہار نہیں، کوئی خلاف شرع بات نہیں. جو ہمارا نیٹ پہ جاتا ہے نا بیان، اس کے اندر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کوئی تصویر، کوئی غلط بات کوئی اور بھی نہیں ڈال سکتا اس میں. وہ جائز، اس میں کوئی پیسہ کمانا بھی مقصود نہیں ہوتا. لیکن
لوگ جو کہتے ہیں مجھے کہ جی آپ کے یوٹیوب پر بیانات کیوں نہیں آنے چاہیے جی لوگوں کو بڑا فائدہ ہوتا ہے. اب یوٹیوب والے کیا کرتے ہیں, پتہ چل گیا کہ ایک بندے کا بہت مشہور ہے اور اس کے لوگ بیان سنتے ہیں. اب وہ کیا کرتے ہیں, آپ اس بندے کا بیان نکالیں, کلک کریں, جو ہی کلک کریں گے ایک بےہودہ پروگرام اس سے پہلے آئے گا, ایک بےہودہ پروگرام اس کے بعد آئے گا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ ایسا نہ کریں. جس مشہور بندے کا کلپ آپ نکالیں گے, یہ ان کی ٹیکنک ہے, یہ ان کی ٹیکنک ہے. اب آپ حضرت مولانا یوسف صاحب کا بیان کے لیے ٹک کریں یوٹیوب پر, دیکھ لیا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ اس میں آدھا اوپر سے اور آدھا نیچے سے دوسرا پروگرام نہ آئے, ہو ہی نہیں سکتا. اب مولانا یوسف صاحب جو بیان میں جتنی اصلاح ہونی تھی نا وہ ہو گئی ماشاء اللہ. وہ اگلے کلپ نے اور پچھلے کلپ نے برابر کر دیا. مولانا یوسف صاحب کا مبارک چہرہ بھی آپ نے دیکھ لیا, لیکن اس میں گندگی جو آدھی وہ آئی برابر ہو گیا. اس لیے بڑی توجہ سے چلیے. ایک کھلاڑی کی میچ کی فیس ٹھیک ہے ٹورنامنٹ میں, چاہے تیسرا بندہ انعام دینے میں تحقیق نہ ہو, نہیں, کھلاڑی کے میچ کی فیس دیکھیے. جو کھلاڑی یہاں کھیلتے ہیں, بڑے بڑے کرکٹ ٹورنامنٹ ہیں, فٹ بال کا ہے, فلاں کا ہے, اس میں کمپنیاں اسپانسر کرتی ہیں, اس سے پیسے نہیں لیتے, کھلاڑی سے پیسے نہیں لیتے, کمپنیاں اسپانسر کرتی ہیں. فلاں بوتل والی کمپنی, فلاں وہ اشتہارات لگے ہوئے ہوتے ہیں, وہی کمپنیاں ان کو جو ہے نا سارا سپورٹ کرتی ہیں. وہی کمپنیاں اگر انعام میں رقم دیتی ہیں تو یہ ان کے لیے جائز, اس لیے میچ کی فیس جائز. اور اگر جیسے ہمارے نوجوان کرتے ہیں, چلو جی 1000 روپے ڈالو میچ ہوگا, ٹھیک ہو گیا. اب وہ میچ ہوتا ہے, اس میں دوپہر کا کھانا بھی کھاتے ہیں, اس میں بوتلیں بھی پیتے ہیں, اس میں پانی کا انتظام, گراؤنڈ کا خرچہ, وہ سارا نکال لیتے ہیں. نکالنے کے بعد کہتے ہیں اچھا جو پیسہ بچے گا نا وہ جیتنے والی ٹیم کو ملے گا. سارا جوا ہو گیا, سارا جوا, گیملنگ. ہاں البتہ اگر وہ پیسے ڈالیں 1000 روپیہ کہ جی اس میں فیس بھی گراؤنڈ کی دینی ہے, اس میں ہم کھائیں گے بھی, اس میں پانی بھی, اس میں فلاں بھی, اس میں جو ملازمین کام کرتے ہیں ان کو بھی دینا ہے, ٹھیک. اور تھرڈ پارٹی آ جائے, وہ کہے جی اس میں سے جو جیتے گا ہم ان کو اتنے 1000 روپیہ انعام دیں گے, جائز. اپنا پیسہ انوالو کر کے جوا کھیلنا ناجائز. ایک صاحب نے کہا 2 بیویوں کے درمیان وقت برابر دینا کیا ازدواجی تعلق میں بھی باری ضروری ہے؟ جی ہاں بالکل, یہی تو مشکل مسئلہ ہے. فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع. آگے فإن خفتم الا تعدلوا فواحدۃ, اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر ایک بیوی کافی. اللہ نے کہا قرآن, بڑا سخت پیرا ہے. اور بچوں کی تعداد مختلف ہو, ٹھیک ہے مختلف, آپ اس کے حساب سے پیسے مختلف دے دیں, ان کا خرچہ مختلف کر لیں, خرچے کی ترتیب اسی حساب سے رکھیے. لیکن پھر میں نے کہا اتنا آسان کام نہیں ہے. اچھا جی, ایک صاحب نے کہا کہ آپ کو کافی بار ٹی وی پر دیکھا ہے, آپ وہاں ویڈیو بنانے کی اجازت دیتے ہیں, یہاں مسجد میں کیوں نہیں دیتے؟ کہتے ہیں آپ کو ٹی وی پر دیکھتے ہیں, وہاں تو آپ کیمرے کے سامنے بیٹھتے ہیں, یہاں ہم کیمرہ لگاتے ہیں تو منع کرتے ہیں. تو اس کا جواب اچھی طرح یاد رکھ لیجیے گا. حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم, ابھی حیات ہیں, ابھی زندہ ہیں, انہوں نے خود یہ فتویٰ دیا ہے کہ یہ جو چپ میں ریکارڈنگ ہوتی ہے, آج کل جو ڈیجیٹل ریکارڈنگ ہوتی ہے, یہ جائز ہے. جو دیکھنا جائز ہے وہ اس کی ریکارڈنگ بھی جائز ہے. یہ حضرت کا فتویٰ. اب یہ فلمیں ڈرامے جائز نہیں ہوئے, اچھا اس کہنے سے فلمیں ڈرامے, دیکھو انہوں نے کیا شرط لگائی ہے, جو باہر دیکھنا جائز ہے اس کی ریکارڈنگ بھی جائز ہے, اور وہ تصویر نہیں ہے, وہ تصویر اتارنے میں شامل نہیں ہے. اس لیے اس وقت پروگرام کرتا رہا, اس وقت کرتا رہا پروگرام. اب بالکل وقت نہیں ہوتا, اب بالکل جانا چھوڑ دیا. اس وقت اکابر ہی کے کہنے سے جانا ہوا. تو اس لیے جو ٹی وی میں آتے تھے ڈیجیٹل ریکارڈنگ ہوتی تھی, اس میں غیر محرم نے میری بڑی شرائط ہوتی تھی کہ میرا میک اپ کوئی خاتون نہیں کرے گی, مرد کرے گا. تو وہ میک اپ کے بغیر کیمرہ آتے نہیں, کام نہیں کرتا. تو وہ میک اپ کے لیے تھا, مرد کرے گا, خاتون نہیں. اور کوئی خاتون میری میزبان نہیں ہوگی, اور میں اگر مہمان ہوں گا تو خاتون کوئی اور خاتون بھی میرے ساتھ نہیں بٹھائیں گے, تو پروگرام کروں گا ورنہ نہیں کروں گا. تو شرائط ہوتی تھی.
تو علماء نے اس کو جب جو ترتیب بتائی ہمارے اساتذہ نے مشائخ نے اس کے مطابق، تو اس لیے مولانا تقی عثمانی صاحب نے خود اجازت دی کہ یہ ڈیجیٹل ویڈیو جائز ہے، جو دیکھنا جائز ہے وہ ویڈیو میں بھی جائز ہے، بات بہت پکی بات۔ پھر انہوں نے خود مسجد کے احترام میں کہا کہ لوگ جب آلات لے کر آتے ہیں ان آلات کے اندر غلط باتیں بھی ہوتی ہیں، اور وہی آلات سے مسجد میں تصویریں اتارتے ہیں ڈیجیٹل، اب انہوں نے بند کر دی ہے۔ ابھی بھی جائز کہتے ہیں لیکن مسجد میں تصویر نہیں اتارنے دیتے، مسجد میں تصویر نہیں اتارنے دیتے، مسجد میں کیمرہ بھی نہیں لانے دیتے۔ اپنے وہاں طلباء کے اوپر اتنی سختی کی ہوئی ہے، ڈیجیٹل کیمرہ رکھنے نہیں دیتے، موبائل نہیں رکھنے دیتے، کہ سادہ موبائل رکھیں۔ خود حضرت نے اپنی جیب سے تصویر والا موبائل نکال دیا، اپنی جیب میں سادہ موبائل رکھتے ہیں بغیر تصویر کے، یعنی ہوتا وہ ڈیجیٹل کیمرہ ہوتا ہے، یعنی تصویریں سب اس میں یعنی ہو سکتی ہیں لیکن رکھتے ہیں، قیمتی سے قیمتی موبائل آپ رکھ لیں لیکن اس میں تصاویر نہ آنے دیں، یعنی اس میں نیٹ استعمال نہ کریں۔ انہوں نے واٹس ایپ کے لیے الگ رکھا ہوا ہے نمبر، گھر میں رکھا ہوا ہے۔ تو یہ میں ان کی بات بتا رہا ہوں جنہوں نے جائز قرار دیا تھا، اس لیے مسجد میں نہیں۔ ایک صاحب نے کہا تسبیح کرتے وقت ذہن میں ادھر ادھر بہت خیالات آتے ہیں، اس میں ثواب میں کمی تو نہیں ہوتی؟ تو اس کا جواب یہ کہ نماز پڑھتے ہوئے، تسبیح تو کیا ہے، نماز پڑھتے ہوئے بھی ادھر ادھر کے خیالات آئیں تو گناہ نہیں ہوتا، نماز پڑھتے ہوئے بھی نماز کے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوتی، خود بخود جو خیالات آتے ہیں، خود سوچے نہ بندہ۔ ہاں مولانا کیسے پتہ چلے گا کہ یہ فتنہ ہے اور کوئی فہرست ہے ان فتنوں کی؟ تو اس کا جواب میں نے تو حوالہ دیا نا، جامع ترمذی ابواب الفتن، ہر حدیث کی کتاب میں ابواب الفتن موجود ہیں، اس میں فتنوں کی حدیثیں باقاعدہ موجود ہیں پوری، میں نے پورا حوالہ دیا، اس کا ترجمہ صرف آپ پڑھ لیں تو آپ کو فتنے معلوم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ مختلف بینک اسلامی اسکیم کے نام پر لوگوں سے فنڈ لیتے ہیں اور سرٹیفکیٹ لوگوں کو دکھاتے ہیں۔ یہ سوال یہ ہے کہ کیا یہ پروفٹ حلال ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ صرف وہ اصلاح، ہر ایک کے فتووں کو نہ دیکھیں اور نہ سرٹیفکیٹ کو دیکھیں، آپ یہ دیکھیں کہ کیا یہ بینک، یہ اسلامی بینک، کیا یہ جو اسکیم جاری کر رہا ہے انہوں نے جہاں ایڈوائزر، شرعی ایڈوائزر رکھے ہوتے ہیں ان سے ملاقات کیجیے، آپ باقاعدہ مفتی حضرات سے ملاقات کیجیے، کیا یہ درست ہے؟ اگر وہ مفتی صاحب کہیں درست ہے آپ بات مان لیجیے۔ ایک صاحب نے کہا اگر کوئی بندہ کاروباری مجبوری کی وجہ سے کوئی گھر یا پلاٹ اپنی ماں بیوی کے نام کرتا ہے، بعد میں مجبوری ختم ہو جائے، اس صورت میں بندہ اس گھر کو پلاٹ کو واپس ہی کا کہہ سکتا ہے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے، اور ساتھ آگے بڑا مشکل سوال کیا ہے کہ اگر ماں یا بیوی میں سے کوئی فوت ہو جائے اس صورت میں اسلام کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ صرف نام کرنے سے کوئی مالک نہیں ہوتا، نام کرنے سے کوئی مالک نہیں ہوتا۔ ہاں اگر آپ نے اس کو بیچنے خریدنے کا اختیار دیا ہے، اپنی ملکیت سے نکال دیا ہے، تو اب یہ اس کی وراثت ہے، اس لیے ماں کے نام پہ کر دینا، بیوی کے نام پہ کر دینا، اس سے مالک نہیں ہوتا کوئی۔ یہ ہمارے یہاں معاشرے میں ہوتا ہے، ٹیکس سے بچنے کے لیے، فلاں سے بچنے کے لیے بیوی کے نام پہ کر دیا، کبھی ماں کے نام پہ کر دیا، بعد میں کوئی فوت ہو جائے تو پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں، اس لیے اس سے بچنے کی کوشش ہو جائے، یا اس میں وضاحت ہو جائے کہ میں نے نام کیا ہے صرف اپنی مجبوری کے لیے اور یہ میں ملکیت میں نہیں دے رہا، وضاحت ہو جائے اس کی، اور لوگوں کو بھی بتا دیا جائے، خاندان میں بھی ذکر کر دیا جائے۔ ایک صاحب نے کہا ہمارے دفتر میں کام کرنے والی خواتین ہمارے لیے غیر محرم ہیں، تو کیا ان سے کام کے سلسلے میں بات کرنے سے بھی گناہ ہوگا؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی نہیں، آپ کام کے سلسلے میں بات کر لیں نگاہوں کی حفاظت کر کے، اور محض خوش گپیاں اور لطیفے اور شعر سنانا اور فلاں فلاں اس ہنسنا بولنا کہتے لگانا، اس سے بچنے کی کوشش ہو جائے۔ کام کی بات کیجیے، الحمدللہ ابھی بھی بہت سے لوگ ہیں جو دفتروں میں خواتین ہوتی ہیں، کہیں کاروباری جگہ میں جاتے ہیں، دکانوں پہ جاتے ہیں، وہاں خواتین ہوں، آپ اس سے ڈیل بس اوقات کرنا چاہیں۔ اب حج کرنے جاتے ہیں تو ایئرپورٹ کے اوپر خواتین، جہاں آپ کو ہوٹل میں ٹھہرایا جاتا ہے وہ ریسپشن پہ خواتین، بڑے مسائل ہیں پیچیدہ۔ وہاں کوئی دکان پہ جاتے ہیں وہاں خاتون، اور پاکستان میں بھی یہی حال۔ تو ایسی صورت میں آپ کام کی بات کر سکتے ہیں اپنے نگاہوں کی حفاظت کرتے ہوئے۔
یہ انہوں نے ایک سوال کیا ہے، طویل سوال کیا اچھا خاصا، اور حقیقت یہی ہے. تو اس کا یہ ہے کہ انہوں نے سوال کیا بچوں میں جو حفظ کے بچے ہوتے ہیں، حافظ بنتے ہیں، ان کو مدارس کے اندر جو تشدد کیا جاتا ہے اس سے بچنے کی کیفیت کیا ہو. تو اس کا جواب یہ ہے کہ آسان سا، کہ جو بھی ذمہ داران ہیں وہ آج بھی کوشش کریں، باقی پھر انشاءاللہ آج بھی کوشش کریں تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ ایسے ماحول بنا دیتا. اب بھی ایسے مدارس موجود ہیں جن کے ذمہ دار باقاعدہ ذمہ داری محسوس کرتے ہیں، اور وہ بالکل قطعاً جو ہے مار پیٹ وہاں نہیں ہے، مار پیٹ وہاں نہیں ہے. اس لیے ذمہ دار اگر متوجہ ہوں گے، محتمم حضرات، ناظم حضرات، تو انشاءاللہ اس میں بہت فرق آ جائے گا. ایک صاحب کہہ رہے ہیں گھر میں ٹیوب ویل کا پانی بدبو والا آئے تو اس سے وضو اور غسل وغیرہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں، سرکاری ٹیوب ویل کا پانی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اندرون شہر بہت یہی حال ہو چکا ہوا ہے. اندرون شہر یہ حال ہو چکا ہوا ہے کہ وہاں گٹر کے پائپ لائن پھٹ چکی ہے، اور اندر جو ہے وہ جو پرانی پائپ لائنیں پانی والی وہ پھٹ چکی ہیں، دونوں کا پانی مکس ہو کر آتا ہے. اگر پانی کے اندر نجاست کی بو، صرف بو، بدبو، یا نجاست کا رنگ یا ذائقہ نظر آنے لگے تو یہ 100% پانی ناپاک ہے. اگر رنگ یا بو یا ذائقہ نجاست کا نظر آئے تو ایسی صورت میں وہ پانی ناپاک ہے، پینا تو حرام ہے، اس کو وضو اور غسل بھی نہیں ہوگا. ہاں البتہ جیسے لاہور کے اندر بعض جگہ پانی نکل رہا ہے، اس میں قصور کی ٹینڈریز کی بدبو آ رہی ہے. ٹینڈریز وہ جو کھالیں دباغت دیتے نا، کھالوں کی فیکٹریاں ہیں، وہ لوگ زمین دوز پانی ڈالتے تھے، تیزاب وغیرہ سارا پھینکتے رہتے تھے. اب وہ لاہور کے پانیوں پہ اس کا اثر آ رہا ہے. جب PCSIR سے اس کا چیک کرواتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں، پینے کے قابل نہیں ہے. لیکن اس میں نجاست کے اثرات تو ایسی صورت میں نہیں ہے، نجاست کے اثرات نہیں ہیں، لیکن اس میں پینے کے قابل نہیں ہے، تو اس سے وضو کیا جا سکتا ہے، اس کے غسل کیا جا سکتا ہے. لیکن جو نجاست کی بو آ رہی ہے وہ اس پانی سے جائز نہیں ہے. اجازت چاہوں گا تو انشاءاللہ باقی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.